الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. 26واں پارہ ہے اور سورۃ الاحقاف. اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے، حامیم کے ساتھ. اور یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ حروف مقطعات اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کا معنی نہیں جانتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں ان کا استعمال اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نبی نے خود بنا لیا ہے. تو العالمین نے حروف مقطعات لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ تم بھی عربی ہو، عربی دانی ہے، تو اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو تم بھی اس جیسا قرآن بنا کر لے کر آؤ، یا پھر حروف مقطعات کا معنی تم بتا دو. اور اس کے بعد فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. کفار مکہ یہی باور کرایا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی نے خود گڑھ لیا ہے، خود بنا لیا ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے یہ ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنا کر اپنی قدرت کو ثابت کیا ہے کہ 7 آسمان کتنے وسیع و عریض ہیں، زمین کتنی وسیع و عریض ہے، تو ان کا بنانے والا خالق وہ کس قدر عظیم و شان ذات ہوگی اس کی. اور فرمایا کہ وہ اجل مسمى، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں بنائی ہیں ایک مخصوص وقت کے لیے ہے. جب قیامت قائم ہو جائے گی تو نہ یہ آسمان باقی رہے گا اور نہ یہ زمین باقی رہے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بھی چینج ہو جائے گی، آسمان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. تو ایک وقت مقرر تک اس کو بنایا گیا ہے. اس کے آگے العالمین نے مشرکین کی تردید کی ہے کہ اللہ کے سوا تم انہیں پکارتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، وہ تمہاری پکار سن سکتے ہی نہیں ہے اور نہ تمہاری پکار کا وہ جواب دے سکتے ہیں. اور مزید قرآن کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ نبی نے قرآن خود تراش لیا ہے، خود بنا لیا ہے اور یہ قرآن جادو ہے. اللہ نے یہاں جواب دیا کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دے کہ ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر یہ قرآن میں نے خود بنا لیا ہے، گڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر لے گا. یعنی بالفرض اگر تمہاری بات صحیح ہو کہ قرآن نبی نے خود بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے پکڑ لے گی اور تم مجھے چھوڑا بھی نہیں سکتے عالمین کی ذات سے. معنی یہ کہ قرآن مجید میں نے خود بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے. اور مزید یہ بھی فرمایا کہ اس کتاب پر وہ شخص ایمان لے کر آیا ہے جو بنی اسرائیلی تھا. یہ اشارہ ہے عبداللہ بن سلام کی طرف. یہ یہودی عالم دین تھے، تمہارے ایک یہودی نے اس قرآن کی تصدیق کر کے اسلام لے آیا ہے جو قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اور یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. دیکھیں اس سے مراد جو ہے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کی زندگی میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی مجھے مکہ میں رکھا جائے گا، یہ نکال دیا جائے گا، میری موت طبعی ہوگی
یا مجھے شہید کر دیا جائے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے کہ تم مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تمہیں دنیا میں سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، یعنی اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ورنہ اخروی انجام ہر ایک کو علم ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا اخروی مقام آپ کو معلوم تھا، اہل ایمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، کفار جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں جس چیز کی نفی کی ہے کہ مجھے علم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو اپنے انجام کا علم ہے۔ اس کے آگے عالمین نے انسان کو ایک نیک عمل کرنے کی تلقین کی ہے، فرمایا کہ وصینا الانسان بوالدی احسانا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ خصوصاً ماں کے تعلق سے اللہ نے تاکید فرمائی ہے، کیونکہ ماں جو ہے 3 تکلیفیں ایسی برداشت کرتی ہے کہ جس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1 حملتہ امہ کرہا، کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو حمل میں اٹھا کے رکھتی ہے، یہ حمل کی تکلیف صرف ماں برداشت کرتی ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے۔ تھکاوٹ، بے چینی اور قے کا آنا، اور جو یہ حمل بڑھتا چلا جاتا ہے تو تکالیف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ماں یہ ساری بوجھ اٹھانے کا جو معاملہ ہے یہ محبت میں اٹھاتی ہے یہ، اور 9 ماہ تک ماں جو ہے بچے کو اٹھا کے رکھتی ہے، اور یہ انسان جو ہے اپنی والدہ کو چند گھنٹے بھی اٹھا نہیں سکتا ہے یہ۔ تو ایک تو یہ تکلیف ہے ماں کی کہ حمل کو اٹھا کے رکھتی ہے وہ۔ نمبر 2 ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کی پیدائش یہ بھی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد گویا کہ دوسری زندگی ملتی ہے یہ، اور اسی لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ خاتون اگر دوران ڈلیوری فوت ہو جاتی ہے اسے اللہ کے نبی نے شہیدہ قرار دیا ہے یہ۔ تو یہ جو تکلیف ہے تولد کی، پیدا ہونے کی، جو ڈلیوری کیس جو ہوتا ہے یہ بھی انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ماں برداشت کرتی ہے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے، یہ اپنا آرام قربان کرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، کھانے پینے میں پرہیز کرتی ہے تاکہ بچے کو نقصان نہ ہو۔ یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، اس لیے دین اسلام نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم زیادہ دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سے کہ میرے بہت سے رشتہ دار ہیں، تمام رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کے حقدار کون زیادہ ہے؟ فرمایا امک، تیری والدہ۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے دوبارہ یہی جواب دیا، 3 دفعہ اللہ کے نبی فرمایا کہ تمہاری والدہ، اور چوتھی بار فرمایا کہ تمہارے والد جو ہے وہ بھی تمہارے حقدار ہیں یہ۔ اور پھر یہاں اولاد کو تعلیم دی ہے کہ جب ماں باپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے کہ باپ کماتا رہا، ماں یہ تکلیفیں برداشت کرتی رہی، اب تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھے، یہ دعا پڑھے، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ دعا پڑھنی چاہیے والدین کے لیے۔ اس کے آگے عالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم عاد یمن میں آباد تھی، اور یمن یہ مکہ المکرمہ کے قریب ہی تھا، یہ لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ العالمین نے قریش کو عار دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ قوم عاد وہی قوم ہے کہ جس نے نبی کی مخالفت کی تھی۔ نتیجہ پھر کیا نکلا کہ ہم نے ان پر آسمان سے ایک بارش نازل کی تھی آگ کی شکل میں جو ہے، اور یہ پوری قوم جو ہے تباہ و برباد کر دی گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ عالمین نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ بھی قریش کو عار دلانے کے لیے، وہ واقعہ جنات کا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے ایک جنوں کی جماعت آپ کی طرف بھیج دی اور انہوں نے قرآن سنا۔ یہ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں نخل وادی ایک جگہ کا نام ہے، یہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، تو جنات کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اور یہ جنات کا گزرنا اس لیے ہوا تھا کہ یہ جنات پریشان تھے کہ آسمان پر یہ چڑھا کرتے تھے اللہ کی وحی سننے کے لیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابھی کچھ دنوں سے بڑی سختی ہو رہی ہے، ہم آسمان پہ چڑھتے ہیں ہمیں پتھر مار کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے یہ،
تو زمین پر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا سراغ لگایا جائے کہ ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے. تو جنات کے گروہ پوری زمین پر پھیل گئے تھے، تو ایک گروہ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا، انہوں نے قرآن کی آواز سنی تو وہیں رک گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ معاملہ ہے، اس قرآن کی وجہ سے جو ہے ہم پر یہ آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. تو قرآن سنا انہوں نے، اور قرآن سننے کے بعد وہ اسلام لے آئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قوم کے دائی بن گئے، اور قوم کے پاس گئے، یا قوم من اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ اور نبی کی بات مان لو، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے گی. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. تو جنات نے پہلی دفعہ قرآن سنا اور اسلام لے آئے. یہاں قریش کو یہ عار دلایا جا رہا ہے کہ یہ نبی تمہاری قوم میں سے ہے، مکی ہے، قریشی ہے، عربی و نسل ہے، فصیح اور بلیغ ہے، تم نے اس کی زبان سے قرآن سنا، اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ تمہارے مقابلے میں جنات کی جماعت نہ تو وہ عربی ہیں، نہ وہ مکی ہیں، نہ وہ قریشی ہیں، جنس بھی الگ ہے، لیکن ایک بار کا قرآن سن کے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے. لیکن تمہارے اندر انقلاب پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے اس تناظر میں جنات کا واقعہ یہاں پر سنایا ہے. اور یہاں ایک چیز یہ ہے کہ آیا جنات میں نبی آیا یا نہیں آیا؟ جنات میں کوئی نبی نہیں آیا ہے، انبیاء سارے انسانوں سے بھیجے گئے ہیں. جنات میں اللہ نے منذر، ڈرانے والے بنا کے بھیجے ہیں، لیکن نبی کسی کو بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. اور جس طرح کے شرعی احکامات انسان پر لاگو ہوتے ہیں، بالکل عینی ہے جنات پر بھی لازم ہوتے ہیں. جیسے ایک انسان جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جنات کا حکم بھی یہی ہے کہ جنت میں بھی جائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے، اور جو کفار ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس کے بعد سورہ محمد ہے. سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے مسائل ذکر کیے ہیں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ خون ریزی کی جائے، کفار کو خوب مارا جائے، اور جب تمہیں قابو پا لو، گرفتار کر لو، قیدی بنا لو، تو پھر قیدیوں کے ساتھ دو کام کرنے، یا تو ان پر احسان کرو، ان کو چھوڑ دو، یا ان سے فدیہ لے لیا جائے، یا ان سے بغیر فدیہ کیے ان کو احسان کرتے میں چھوڑ دیا جائے، یا تبادلہ کر لیا جائے. یہ سارے معاملات جو ہے قیدیوں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. اور جو اللہ رب العالمین کے راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کبھی ان کے اعمال ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو صحیح راہ کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان کے سارے اعمال درست کرتا ہے، اور انہیں جنت کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے. اس کے آگے العالمین نے کفار کا ذکر کیا ہے کہ کافر جو ہیں یہ تمتعون ویأکلون، کہ کافر دنیا میں کھانا کھاتا ہے جس سے جانور کھانا کھاتا ہے. کفار کے کھانے کو تشبیہ دی جانور کے ساتھ. یہ تشبیہ دو لحاظ سے ہے. ایک معنی یہ کہ جانور جب کھانا کھاتا ہے اس کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے اور جنسی تسکین کے لیے کھانا کھاتا ہے، اور یہی کافر کی عادت کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے اور جنسی تسکین کے لیے. ایک تشبیہ اس لحاظ سے جانور سے دی گئی ہے. یہ اس کا پھر معنی یہ ہے کہ جیسے جانور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، اسی انداز سے کفار بھی کھڑے ہو کھانا کھاتے ہیں. یہ کھڑے ہو کے کھانا کھانے کی تہذیب مسلمانوں کی نہیں ہے، کفار کی تہذیب ہے. یہ کھانا انسان کو بیٹھ کر کھانا چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے تعلق سے سختی سے منع فرمایا، کوئی بھی انسان پانی کھڑے ہو کے نہ پیے. تو کھانا بالاولیٰ انسان کو کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے. اس کے آگے العالمین نے جنت کی نہروں کا ذکر کیا ہے کہ وہ جنت جو متقین کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں 4 قسم کی نہریں ہیں. ایک پانی کی نہریں غیر آسن، یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. دنیا کا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، لیکن جنت کے پانی میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ نہر دودھ کی ہوگی جو خراب نہیں ہوگا. یہ دودھ تھنوں سے نہیں آئے گا بلکہ یہ نہر ہوگی دودھ کی جو ہے. اور فرمایا کہ شراب کی نہر ہوگی، اور اس طرح شہد کی نہر بھی ہوگی. یہ 4 نہر العالمین نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور تمام کے تمام نہریں جو ہیں یہ جنت سے آ رہی ہوں گی. اس کے آگے العالمین نے فرمایا کہ منافقین کے تعلق سے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو منافقین ہم آپ کو بتا دیں کہ فلاں فلاں بندہ منافق ہے، ہم ان کی پول پٹی کھول دیں، راز کھول دیں کہ فلاں انسان منافق ہے، فلاں منافق ہے. لیکن ایسا میں کرتا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ستار ہے، وہ ستیر ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے. تو اگر وہ چاہے تو منافقین کو دکھا دے آپ کو، لیکن یہ چیز اس کی صفت ستار کے خلاف ہے. یہ لہذا اس نے بہت سے منافقین کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے، آپ کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا ہے.
لیکن فرمایا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، البتہ ان منافقین کو آپ پہچان لیں گے ان کے انداز گفتگو سے. بہت سے لوگ منافق ہوتے ہیں، ان کے نفاق کا علم ہو جاتا ہے، ان کے رہن سہن سے، بول چال سے انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ منافق آدمی ہے. یہ اسلام نے علامتیں بیان کی ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور عشاء کی نماز، فجر کی نماز میں دیر کرنا، نماز سستی سے ادا کرنا، چرب زبان ہونا. یہ ساری علامات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بیان فرمائی ہے. اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ مدینہ منورہ میں تھے اور خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے پاس جانور بھی آپ نے ذبح کر دیے، قربانیاں ذبح کر دی ہیں. اب نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. جب صبح اللہ کے نبی بیدار ہوئے، صحابہ کرام خواب ذکر کیا تو آپ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ عمرہ کر لیا جائے. صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے. حدیبیہ کے مقام پر جب آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر روک دیا گیا. یہ حدیبیہ کے مقام جو ہے یہ مکہ المکرمہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں پر آپ کو روک دیا گیا کہ آپ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جب عثمان غنی وہاں پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ تو افواہ یہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، جن کی تعداد 1400 بنتی ہے، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. یہ بیعت موت پر ہوئی تھی اور عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے پر بیعت کی گئی تھی. لیکن بعد میں معلوم ہو کہ عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا. پھر آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو لکھا گیا، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس میں بہت سی ایسی شرائط تھی جو مسلمانوں کو پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن مستقبل میں وہ اچھی بہتر ثابت ہوئی، فائدہ مند ثابت ہوئی، اور اہل اسلام کے حق میں وہ شرائط آئی تھی. ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے اور 3 دن تک ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی. تو اللہ کے پیغمبر جب واپس آ رہے تھے یہ معاہدہ کر کے کہ اگلے سال آنا ہے، تو پھر راستے میں یہ صورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، کھلی فتح دے دی ہے. صحابہ کہتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ ہے. یہ صلح حدیبیہ جو معاہدہ ہوا تھا، اللہ نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مکہ کے لیے پیش خیمہ بنایا ہے. اگر یہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی مکہ فتح نہ ہوتا. اس کی تفصیلات ہے کہ مکہ کیسے فتح ہو گیا. تو بہرحال یہ صلح حدیبیہ کی بنیاد پر جب عالمین نے فتح خیبر بھی دیا اور اس کے بعد عالمین نے مکہ بھی فتح فرما دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال گئے تھے، پھر آپ نے وہاں پر بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور آپ نے قربانی بھی وہاں پر ذبح کی تھی. اور اس سورہ کے آخر میں عالمین نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جو کافروں کے لیے بڑے گرم ہوتے ہیں، اشداء والکفار، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل. اور فرمایا کہ ان کی عبادت کیا ہے کہ ان کو آپ دیکھیں گے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں. اور سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، اور ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشانات بھی ہیں. یہ صحابہ کرام کی تعریف ہے، یہ کہ رکوع سجود کرتے ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اوروں کے لیے کیا ہے وہ سخت ہوتے ہیں. فرمایا تورات میں ان کی مثال بیان کی گئی ہے. تورات میں ان کی مثال کیا بیان کی گئی ہے کہ زرعین، کہ اس کھیتی کی طرح ہے. کھیتی میں جب دان ڈالتے ہیں تو وہ ہلکا سا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس میں کچھ قوت آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہاں تک کہ تن آود رخ بن جاتا ہے. یہی صحابہ کرام کی مثال ہے کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اسلام کمزور تھا، جیسے پودا کمزور ہوتا ہے، دانا کمزور ہوتا ہے. ایک صحابی مسلمان ہوا، یہ ایک غلام مسلمان ہوا تھا. پھر رب العالمین نے اسلام کو تقویت دی عمر ابن خطاب کے ساتھ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ. پھر اسلام میں کچھ قوت پیدا ہوئی. پھر مزید جب مدینہ منورہ چلے گئے، ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی، اللہ العالمین نے اس کو اور تن آور رخ بنا دیا تھا. یہ صحابہ کرام کی مثال ہے، یہ کہ شروع میں کمزوری تھی، پھر صحابہ کرام جڑتے چلے گئے، اللہ العالمین نے ایک اسلام کو قوت عطا فرما دی. فرمایا کہ یغیظ بہم الکفار، کافر یہ دیکھ کے جلتے ہیں.
صحابہ کرام کے یہ اضافہ، یہ قوت اسلام کی کفار کو ہضم نہیں ہوتی ہے یہ. اور اس آیت سے امام مالک کا قول استدلال ہے کہ جو انسان صحابہ سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، اس کو کافر قرار دی امام رحمۃ اللہ علیہ نے. کہ صحابہ کرام کا بڑھنا، ان کی عزت، ان کے مقام ان کو ہضم نہیں ہوتا کفار کو جو ہے یہ. تو رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کی مثال بیان فرمائی ہے ایک درخت کے ساتھ جو ہے. اور آخر میں کہ منہم مغفرۃ واجر عظیمہ، ہم نے صحابہ کرام کے ساتھ بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے. اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے. یہ سورہ حجرات جو ہے یہ بڑی عظیم و شان سورت ہے. اس میں معاشرے کی اصلاح کے بڑے سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں. بال اس کی تفصیل تو ہم بیان نہیں کر سکتے، چند باتیں اس میں بیان کریں گے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی تمہاری اطاعت اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، بدعات خرافات میں مبتلا نہیں ہونا ہے. نمبر 2، ادب سکھایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، نبی کا ادب یہ ہے کہ تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا ہے، زندگی کے اندر بھی اور آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی. زندگی میں کیسے ہوگا کہ آپ کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، اور آپ کے فوت ہونے کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو روزہ ہے یہاں پر انسان چیخے چلائے نہیں، یا پھر آپ کی حدیث آنے کے بعد اپنا قول پیش نہ کرے، یہ بھی آواز کو اونچا کرنے کے مترادف ہوگا یہ. اور ایک ادب یہ دیا کہ ولا تجہروا له بالقول، نبی کے سامنے تم آپس میں اونچی آواز سے بات نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع برباد نہ ہو جائیں. اور آگے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزین فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، ان سے کفر اور نافرمانی دور کر دی ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ ان کا ایمان، ان کا دل ایمان کا مرکز بن چکا ہے. اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں. قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی من چلا دماغ پھرا جو ہے صحابہ کرام پہ تان کرتا ہے وہ. تو اولئک هم الراشدون فرمایا کہ یہ صحابہ کی جماعت راشدین میں سے ہے. یہ اس کے بعد اسلامی اصول بیان کیے ہیں اخوت کے، بھائی چارگی کے، اصلاح معاشرے کے، کہ ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اگر مذاق اڑائیں گے معاشرہ برباد ہو جائے گا. معاشرے کی اصلاح کیسے؟ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، نہ مرد نہ عورتیں کسی کا مذاق نہ اڑائیں. نمبر 2، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کیا جائے، یا اس کے عیب بیان نہ کیے جائیں، چھوٹے قد کا ہے، موٹے قد کا ہے، ٹھگنا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، بطونی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہمیں یہ بیان نہ کیے جائیں. اور ولا طلاق بالرقم بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی انسان کے مسلمان ہونے کے بعد اس کو برا لقب نہ دیا جائے. بندہ مسلمان ہے، اسے بولے او یہودی ادھر آ، او عیسائی ادھر آ، سکھ ادھر آ. جب بندہ مسلمان ہے اس سے پھر آپ کفر کے الفاظ سے پکار نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ پکاریں گے نچاکی ہوگا، اختلاف بڑھے گا، اور پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اور ساتھ یہ تلقین کی ہے کہ ایمان والو بد گمانی سے بچو. ہمیشہ انسان کو اچھا گمان کرنا چاہیے، بد گمانی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہی معاشرہ برباد ہوتا ہے. ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ کون کیا کر رہا ہے. کان لگا کے رکھنا، آنکھوں کو رکھنا کہ ہو کیا رہا ہے یہ. ولا تجسسوا، یہ عمل صحیح نہیں ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں غیبت نہ کی جائے، کسی کی برائی، کسی کا عیب بیان نہ کیا جائے. تو یہ سارے احکامات اصلاح معاشرے کے لیے بیان کیے گئے ہیں. اور اس سپارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے آداب ضیف بیان کیے ہیں، مہمان کے آداب کیا ہونے چاہیے. پہلا ادب بیان کیا گیا ہے کہ اذ دخلوا علی فقالوا سلاما. یہ مہمانوں کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آئے تھے فرشتے جو ہے، تو انہوں نے کیسے ان سے ملاقات کی اور کیا مہمانی کے آداب بیان کیے ہیں. فرمایا کہ جب وہ مہمان آئے تو داخل ہوئے تو فقالوا سلاما، سلام کیا. تو مہمان کی ذمہ داری ہے کہ جب گھر میں آئے تو سلام کرنا چاہیے، اور میزبان کو جواب دینا چاہیے، قال سلام، سلام کا جواب دینا چاہیے. یہ پہلا ادب ہے مہمان نوازی کا. نمبر 2، فراغ الی اہلہ، جیسے مہمان گھر میں آئے تو اس کو بتائے بغیر جو چیز گھر میں دستیاب لے آئے. فراغ الی اہلہ کا معنی کیا؟ فی الفور گئے ابراہیم اپنے گھر کے اندر، یہ کچھ لے آؤں کھانے پینے، ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، کوئی فرمائش ان سے پوچھی نہیں گئی. فراغ الی اہلہ، یہ آداب مہمانی ہے، یہ کہ جو گھر میں دستیاب آپ لے آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں مہمان سے. اور نمبر 3، فجاء بعجل سمین، یہ تیسرا ادب بیان کیا گیا ہے کہ گھر میں سامان تو اور بھی تھا لیکن سب سے عمدہ سامان لے کر آئے، ایک سربا جانور بھون کر لے کر آئے ان کے سامنے. تو گویا کہ مہمان کی مہمان نوازی
اچھے انداز سے ہونی چاہیے. آپ کا فرمان بھی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو انسان اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. اور چوتھا ادب یہ بیان کیا گیا فقربہ الیہم، کھانا قریب رکھا ان کے. یہ بھی آداب ضیف ہے کہ کھانا مہمان کے دور نہ رکھا جائے کہ اس کو زحمت دیجیے کہ آپ اٹھ کے یہاں آ جائے، بلکہ اس کو وہاں بٹھائیں جہاں کھانا اس کے لیے قریب ہو سکے. فقربہ الیہم. اور پانچواں ادب یہ بیان کیا کہ الا تاکلون، اگر مہمان کھانا نہ کھائے اسے حکم نہ دیا کہ کھانا کھاؤ، بلکہ سوالیہ انداز ہے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہے. یہ 4-5 آداب یہاں بیان کیے گئے. تو بال وہ آنے والے فرشتے تھے، فرشتے کھانے پینے سے مستثنا ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ ابراہیم ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، اور لوط کے پاس بھی جانا ہم نے. تیرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ تجھے بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. تو یہاں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی کہ یہ بیٹا پیدا ہوگا اور بے غلام علیم، پڑھا لکھا بچہ تمہیں عطا فرمائے گا. اور جب بچے کی خوشخبری سنی تو ان کی بیوی سارہ نے اظہار محبت کے، تعجب کے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں. تو جواب آیا کہ قالوا كذلك قال ربك، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انہ هو الحکیم العلیم، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں رک کے یہ ہم بات کہیں گے، بعض لوگوں نے اس آیت سے ماتم کرنے کو لیا ہے کہ فسکت وجہا، کہ ابراہیم کی بیوی نے اپنے چہرے پہ تماشا مارا تو کہا کہ ماتم کرنا جائز ہے. کہاں ماتم اور کہاں یہ معاملہ، یہ تو خوشی کا معاملہ تھا. تو مانا پھر ماتم انسان خوشی میں بھی کرتا ہے، جبکہ ماتم انسان ہمیشہ غم میں کرتا ہے، خوشی میں تو کیا جاتا نہیں ہے. یہ اظہار ایک تعجب کے، جیسے بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے تو چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے یا مار لیتا ہے. یہ خوشی کے لمحات میں تھا، یہ غم کے لمحات میں نہیں تھا. بچے کی بشارت کون سے غم کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہوا کرتی ہے. تو لہذا یہاں ماتم مراد نہیں ہے. تو رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا تھا اور فرمایا کہ